اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا نا، الدنیا متاع، دنیا ساری کی ساری برتنے کا سامان ہے، استعمال کرنے کا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا، اور فرمایا اس دنیا کا جو برتنے کا سامان ہے نا، اس میں سے سب سے بہتر سامان وہ کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، وہ ہے نیک عورت کا مل جانا، ایسی عورت کا مل جانا کہ جب میں بھول جاؤں نماز نہ پڑھوں یہ مجھے مصلی پہ لے کر آئے، جب میں قرآن کی تلاوت نہ کروں یہ مجھے قرآن یاد کروائے۔ ہمارا سسٹم ہی عجیب و غریب ہے، ہم نے اپنی پہچان، اپنا امیج اتنا گرا دیا ہے کہ اب ہمارا کھاتا ہی بڑا عجیب و غریب ہے، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں نظر ہی نہیں آتی۔ کبھی ہم سوال ہوتا ہے جس کے ہاں ہم جائیں نکاح کے لیے، کیا یار آپ کی بچی پردہ بھی کرتی ہے؟ کیا آپ کی بچی نماز کی پابند بھی ہے؟ آؤ میں تمہیں ایک تاریخ کا بڑا ہی حسین ترین واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک بزرگ ہیں اللہ کے ولی، پہلے جو اللہ کے پیارے تھے ان کا انداز کیا تھا، حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بیٹی جوان ہو گئی، اور جو ہمسایہ ملک تھا نا اس کا جو بادشاہ تھا نا اس کا بیٹا بھی جوان تھا، تو اس نے پیغام بھیجا، بیٹی جوان ہو گئی تھی، آپ سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے جیسے پیغام بھیجا نا کہ حضور میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ ہاتھ مانگتا ہوں، عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے کچھ وقت دیں۔ اس سے وقت مانگ لیا، اپنے گھر سے نکلے، جہاں رہتے ہیں آس پاس ساری مساجد کا دورہ کر رہے ہیں۔ نکاح کا پیغام آیا بیٹی کا، اور باپ کیا کر رہا ہے؟ مسجدوں میں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یار دیکھو، سوچ دیکھو کتنی پاکیزہ، وہ ایک بادشاہ کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے نا۔ نہیں، مجھے وقت دو۔ چلتے چلتے مساجد میں تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچتے ہیں، وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ سارے نمازی نماز پڑھنے کے بعد چلے گئے، آخر میں اینڈ میں دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہے نا وہ پھر نماز کو شروع ہو گیا، اور بڑی نماز پڑھ رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، آنسو اس کے سینے پہ گر رہے ہیں، بڑی گریہ زاری فرما رہا ہے، کمزور سا نوجوان ہے۔ تو اپنے دل میں کہنے لگے، لگتا ہے کہ کرمانی تمہارا کام ہو گیا، کرمانی تمہارا کام ہو گیا۔ رک گئے ادھر مسجد کے دروازے کے اوپر، وہ نوجوان فارغ ہوا نماز سے، نماز کے بعد قریب ہوئے، کہتے ہیں کہ بیٹا کیا شادی شدہ ہو؟ انہوں نے فرمایا حضور میں شادی شدہ؟ میں تو ایک غریب آدمی ہوں، نادار آدمی ہوں، کچھ میرے پلے ہے نہیں، کون مجھ سے شادی کرے گا؟ نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں، یہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے یہی میرے پاس ہیں، یا گھر رہنے کے لیے کمرہ ہے، اور کچھ نہیں میرے پاس، آپ کی بیٹی میرے ساتھ نہیں رہ سکے گی۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ بات نہ کرو، تربیت کرنے والا شیخ کرمانی ہے، کچھ نہ کہو۔ حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے، چلو یہ 3 درہم لے لو، پیسے سسر دے رہا ہے، یہ 3 درہم لے لو، ایک کا سالن لے آنا، ایک کی روٹی لے آنا، ایک کی خوشبو لے آنا۔ ٹھیک ہے جی، نوجوان چلا گیا بازار میں، 3 چیزیں لے کر آ گیا۔ اب بابا جی نے جناب میری کیا کیا جی، نکاح پڑھایا، رخصتی ہو گئی، بیٹی گھر آ گئی اس نوجوان کے ساتھ۔ بیٹی جیسے ہی گھر میں انٹر ہوئی، داخل ہوئی نا، کیا دیکھتی ہے کہ سامنے ایک گھڑا پڑا ہوا ہے، سراہی پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر نا ایک روٹی پڑی ہے، خشک روٹی، باسی روٹی۔ اس نے جیسے ہی دیکھا نا تو اس نے کہا میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ وجہ کیا ہے کہ جس ذات کے پاس، جس شخص کے پاس اتنا توکل بھی نہیں ہے کہ جس نے صبح کی روٹی دی ہے شام کو دے گا، شام کو بھی وہی کھلائے گا، میں نہیں رہوں گی اس گھر میں۔ بلکہ ایک لکھنے والے نے یوں کہا، جب اس بچی نے کہا نا میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، تو اس نوجوان نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا شیخ کو، شیخ تیری بیٹی میرے ساتھ نہیں رہے گی، میرے ساتھ نہیں رہے گی۔ اس بچی نے کہا کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں جا رہی کہ تمہارے پاس مال نہیں، اس وجہ سے جا رہی ہوں کہ یہ روٹی تمہارے گھر میں کیوں ہے، اب یہ یا تو روٹی رہے گی یا میں رہوں گی۔ اس نوجوان نے جناب
سجدے میں سر رکھا اور اللہ کے شکر گزاری میں رو رو کے اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ کہا کہ اللہ کی بندی یہ روٹی میں نکال دیتا ہوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا، پتہ نہیں نصیب کی بات ہے ایسی اللہ والی ملے گی بھی ہے جی۔ یہ تھا بزرگوں کا انداز، یہ تھا ہمارے کامل افراد کا انداز۔